مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سخر. بسمillahirrahmanirrahim. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک میں سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الادوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، عمل پر ہمیشگی اختیار فرمانے والے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و عبادت کا طریقہ کیا تھا. انہوں نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال دوامی ہوتے تھے اور جو کام حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے تم میں سے کون کر سکتا ہے. ناظرین کرام، آج کا ہمارا بہت اہمیت کا حامل ہے اور دور حاضر میں بعض لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، شعوری طور پر غیر شعوری طور پر اس کی زد میں آ جاتے ہیں اور بعض اوقات ایسے اعمال ان سے سرزد ہو جاتے ہیں جن اعمال کے کرنے سے آدمی جو ہے وہ دائرہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے. جادو ایک حقیقت ہے. قرآن حکیم اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو اور جادوگروں کی بہت مذمت کی ہے. یہ جادو ایک ایسا فعل کبھی ہے، ایک ایسا ابلیسی عمل ہے، ایک ایسا کبھی فعل ہے جس کی وجہ سے انسانوں کے ایمان تباہ ہو جاتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں، دل مردہ ہو جاتے ہیں، ایمان رخصت ہو جاتا ہے، آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور گھروں میں مصائب آلام کی آندیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور خاندانی نظام جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. گھروں میں ناچاکیاں اس وجہ سے ہو جاتی ہیں، کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، ذہنی، فکری، جسمانی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں اور اگر ان کا بر وقت تدارک نہ کیا جائے تو پھر اس کے بہت زیادہ خوفناک نتائج بھی نکلتے ہیں. جادو کی سینکڑوں قسمیں ہیں. جنتر ہے، منتر ہے اور اسی طرح جو اور چیزیں ہیں مختلف قسم کی، وہ سب چیزیں جو ہے آج ہم ڈسکس کریں گے. آج میرے تینوں مہمان جو ہیں وہ اس میں ایکسپرٹ ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن میں اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جادوگر انسان کے بارے میں آیا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جادو کرنے والا، اور جو جادو کرواتا ہے اس کے لیے بھی وہی احکامات ہیں. اور جادو کی مذمت اور اس کے اثرات سے بچنے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ معوذتین اگر پڑھی جائیں، جو آیت الکرسی پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے اثرات بد جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. میں صرف ایک واقعہ جو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستدرک میں بیان کیا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہو گیا تھا. ایک عورت میرے پاس روتی ہوئی آئی. اس نے کہا میرا خامد کہیں چلا گیا ہے اور میں اس کے ہجر و فراق میں رو رہی ہوں اور میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ مجھ سے ایک ایسا فعل ہو گیا ہے، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے جب اس سے واقعہ پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا خامد دور چلا گیا تھا، میں بہت روتی تھی اس کے لیے، وہ گم ہو گیا تھا. تو ایک عورت میرے پاس آئی، اس نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلو اور یہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو کہتی ہیں رات کے وقت وہ عورت آئی، اس کے پاس 2 سیاہ کتے تھے. ایک پہ وہ خود سوار ہوگی، ایک پہ مجھے سوار کیا اور وہ کتے جو تھے وہ چلتے گئے اور ہم شہر بابل میں پہنچ گئے. وہاں جا کے دیکھا کہ 2 آدمی جو ہیں وہ پیروں سے الٹا لٹکائے ہوئے ہیں ایک درخت کے ساتھ. تو کہتی ہیں کہ میں نے جب اس نے پوچھا کہ کیا ارادہ لے کے آئی ہو تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ میرا مسئلہ ہے، میں جادو سیکھنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا تمہارا ایمان جاتا رہے گا، تم واپس چلی جاؤ. میں نے جب اصرار کیا تو انہوں نے کہا فلاں کنویں میں جا کے تم جو ہے وہ پیشاب کرو. میں جب اس کنویں پہ گئی مجھ پہ لرزہ طاری ہو گیا، میں واپس آ گئی. واپس آ کے پھر اس عورت نے کہا کہ نہیں تم جادو سیکھو تو تمہارا کام ہوگا. میں دوبارہ ان آدمیوں کے پاس گئی، انہوں نے پھر کہا تمہارا ایمان چلا جائے گا، یہاں سے چلی جاؤ. میں نے کہا نہیں میں نے جادو سیکھنا ہے. انہوں نے کہا اچھا جاؤ اس کنویں میں پیشاب کرو. کہتی تیسری مرتبہ جب میں نے یہ کیا تو میں نے وہاں سے دیکھا ایک سوار نکلا، آسمانوں کی طرف چلا گیا اور مجھے پتہ چلا، ان آدمیوں نے کہا کہ تم نے کیا دیکھا؟
میں نے کہا جی یہ کیفیت دیکھی. انہوں نے کہا وہ تمہارا ایمان تھا جو تمہارے وجود سے نکل گیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں اس عورت نے کہا کہ اب تم اس کا جو ہے دیکھو کہ تمہیں وہ جادو حاصل ہو گیا ہے. اور وہ زمین میں تم گندم کے دانے بوئے, اسی وقت جو تھی گندم نکل آئی, اس کی کٹائی ہو گئی, آٹا گوندا گیا, اس کے بعد وہ اس سے روٹی پک گئی آٹومیٹک. یہ جادو آ گیا. اب میں جاننا چاہتی ہوں کہ صحابہ کرام سے آپ مجھے بتائیں, میری رہنمائی کریں تو کہ اس کا کیا ہوگا, میری معافی ہوگی یا نہیں ہوگی. بہت تفصیلی واقعہ ہے. صحابہ کرام سے جب دریافت کیا گیا بات سے تو انہوں نے کہا ہم تو اس معاملے میں فتویٰ دینے سے ڈرتے ہیں, ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں. لیکن جو ہے یہ جادو اگر ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہر بیماری کے جو ہے وہ علاج, کوئی دنیا میں بیماری ایسی نہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے علاج جس کا پیدا نہ کیا ہو. تو لہٰذا آج یہ جادو کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, کیا جادو ہے بھی یا ایک وہم ہے, اور جب جادو ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اثرات کس کس طرح کے ہوتے ہیں. آدمی کے یادداشت پہ اثر ہوتا ہے, آدمی کے جسم پہ اثر ہوتا ہے, اس کی جو ہے سوچ اور فکر میں, اس کے گھروں میں جو ہے وہ تباہیاں بربادیاں آ جاتی ہیں. کیا جادوگر اتنا طاقتور ہے؟ اور کوئی جو قرآنی اور حدیث کے جو نوری علوم جن کو کہتے ہیں, کیا وہ اس کالے علم کا توڑ نہیں؟ اور کالے پیلے کتنے رنگ اس کے ہوتے ہیں جادو کے, یہ بھی آج میں اپنے مہمانوں سے پوچھوں گا. میں تعارف کرا دوں اپنے مہمانوں کا. مالیات ہے اور روحانیات میں بھی ڈاکٹر صاحب جو ہیں ڈاکٹر ثناء اللہ جو ماہر روحانیات ہیں, آج کل یورپ میں ہیں, ان کے یہ شاگرد بھی ہیں. ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب میرے مہمان ہیں. اور دوسرے بہت ماہر اس معاملے میں ڈاکٹر پروفیسر محمود علی انجم ہیں. محمود علی انجم صاحب نے 3 جلدوں میں ناظرین کرام کتاب لکھی ہے, نور عرفان. اور یہ جو اس کی جلد سوم ہے, میں نے بہت کتابیں جادو اور اس سحر کے حوالے سے بہت کتابیں پڑھی ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو آسان اور ڈسکشن کی ہے اور اس کا علاج بتایا ہے وہ پروفیسر صاحب کی ڈاکٹر محمود علی انجم کی کتاب میں ہے. یہ اس کا 3را والیوم اس معاملے میں بہت زبردست ہے, نور عرفان کا. آپ کو میں دکھا رہا ہوں. اور اس کو پبلش کس نے کیا ہے جی؟ میں نے تو کافی اس پہ نشان وغیرہ, نور ذات پبلشرز ہے جی, یہ انہوں نے اس کو پبلش کیا ہے اس کتاب کو. تو بہت مفید کتاب ہے یہ, اس کا مطالعہ ضرور کریں. تیسری میری جو مہمان ہیں پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ, آج ان سے بھی پوچھیں گے جادو کرتی ہیں, کاٹتی ہیں, کالے پیلے جادو کیا ہوتے ہیں, ان سے بھی آج کافی ہم باتیں سنیں گے. میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی. جی ڈاکٹر صاحب آپ جادو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں, آپ نے فرمایا کہ میں نے 3 مہمان بلائے اور 3 اس کے ایکسپرٹ ہیں. اچھا کم از کم میں اپنی وضاحت کر دوں کہ ایکسپرٹ ہونا تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, اور نہ ہی وہ تخصص کوئی ایسا قابل تحسین عمل ہے. علمی طور پہ ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. پہلے پریکٹیکل تو ڈاکٹر محمود آج ساری آپ بتائیں. بالکل, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب بہت شکریہ. ایک ایسا موضوع ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس کی بہت ضرورت ہے, جس پہ بات کرنے کی. بہت توہمات ہیں, بہت غلط فہمیاں ہیں جو اس موضوع کے ساتھ عامت الناس کے اندر جڑی ہوئی ہیں. جی بھائی صاحب جادو ایک ایسا تصور ہے جس کی تاریخ بہت پرانی ہے. یعنی جب سے انسان نے شعور کی آنکھ کھولی ہے, شعور کی آنکھ کھولی ہے, تب سے ہمیں جادو کے اثرات نظر آتے ہیں. ٹھیک, یعنی جب سے شیطان ہے تب سے ہے. دیکھیں انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا نے لکھا ہے کہ جب ہم جادو کو اس کی اوریجن کو ٹریس کرتے ہیں تو ہمیں جیڈو کرسچینٹی جو ہے اس کی ٹریڈیشن میں جا کے اس کی جڑیں ملتی ہیں. یہودیت کی جو ایسوٹیرک ڈائمنشن ہے, اس کے سری علوم ہیں, ان میں جا کے اس کی جڑیں ملتی ہیں. جیسے آپ نے ابھی فرما دیا, بنیادی طور پہ اس دنیا میں رحمانی طاقتیں بھی کام کر رہی ہیں اور شیطانی طاقتیں بھی کام کر رہی ہیں. انسان کے اندر بقا کو پا لینے کی طلب ان بلٹ ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ابدیت کی منزل تک جا پہنچے اور فنا سے ماورا ہو جائے. اسی تصور کو شیطان انسٹرومنٹ کے طور پہ جب یوز کرتا ہے, اور وہ جب سیٹانک ڈومینز میں ایک سائنس بنتی ہے, ایک آرٹ بنتا ہے, تو وہ جادو بنتا ہے. اب دیکھیں آدم علیہ السلام کے سامنے بھی تو شیطان نے یہی چیز رکھی تھی نا کہ آپ اس پھل کو کھا لیں تو آپ جو ہیں وہ ایسی زندگی پا لیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اس کے پیچھے بنیادی سائیکی یہ ہے, اور آج تک آپ کو اس کی کنٹینیوٹی نظر آتی ہے. یعنی دنیا کا کوئی کلچر ایسا نہیں ہے جس کے اندر آپ کو جادو کے اثرات نظر نہ آتے ہوں. حتیٰ کہ اس جدید ترین دنیا میں بھی جو ویسٹ کی اور یہودیت کی جو بڑی اتھینٹک اور بڑی قوی ٹریڈیشن ہے جادو کی, جس کو قبالہ کہتے ہیں, قبالہ کے اتنے اثرات ہیں کہ بڑی بڑی سیلیبریٹیز جو ہیں ویسٹ کی. نہیں, لیکن ڈاکٹر قبالہ کو میں نے بہت پڑھا ہے, اور ان کے اوپر بھی اس کا اثر ہے. وہ اس میں جادو نہیں ہے. وہ آپ یوں سمجھے کہ جس طرح ہمارے تصوف میں ہوتے ہیں نا بعض، اور میں عرض کرتا ہوں
دیکھیں وہ اس کی ایک ڈائمنشن ہے، میجک بھی اس کی ایک ڈائمنشن ہے، ہاں، جس میں اتنی magic بھی ریسرچ ہیں. ٹھیک ہے. قبالہ پورا تو نہیں ہے ظاہر، میں نے عرض کیا ان کی ایسوٹیرک ہے نا پوری، ایک ان کا سری علوم کا ایک پورا ڈومین ہے ہاں یہ ہے، بہت ریسرچ جس کرتے ہیں کے وہ اس پہ. کرتے ہیں، جس کے اوپر اس کا ایک یہ پہلو بھی ہے. اور اب یہ تصور کریں کہ بڑے بڑے ویسٹ کے جو سنگرز ہیں ان کے کئی بول قبالہ کے زیر اثر لکھوائے گئے تاکہ وہ پاپولرٹی میں جائیں. بڑے بڑے سائنٹسٹ، اس پہ اتنی ریسرچ ہیں، چونکہ یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. بڑے بڑے پولیٹیشینز جو ہیں وہ اس سے جا کے قبالہ سینٹرز میں جا کے وہ کرتے ہیں. بہرحال وہ ایک الگ بات بن جاتی ہے. اب جب ہم آتے ہیں اپنے فاؤنڈیشن پہ کھڑے ہو کے اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے، تو 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جادو کیا ہے، جادو اثر کس طرح کرتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے. یعنی بینگ مسلم ایک ہیلدی اور بیلنسڈ اپروچ رکھنے کے لیے کم از کم جادو سے متعلق یہ 3 چیزیں جاننا بہت ضروری ہے. ہمارے صوفیاء نے غازی صاحب اس پہ کام کیا ہے، اور بڑی شخصیت جنہوں نے اس پہ کام کیا وہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ہیں جنہوں نے فتوحات مکیہ میں اس کو ڈسکس کیا. آپ فرماتے ہیں کہ خوارق 3 طرح کے ہیں. سر فہرست معجزہ ہے، اس کے بعد کرامت ہے، اور اس کے بعد سحر ہے، جادو ہے. معجزہ جو ہے یہ انبیاء کو عطا ہوتا ہے اور ہر طرح کے اسباب سے ماورا ہے، بلا سبب. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانی عقل کو عاجز کر دیتا ہے. اس کے بعد ہے کرامت جو صوفیاء کو عطا ہوتی ہے، اور یہ ان کی ہمت کے ساتھ لنکڈ ہے. یعنی اللہ رب العزت کا کرم ان پہ ہوتا ہے جتنا ان کا اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے، جن کا ان کا تقویٰ ہوتا ہے. جہاں تک آ جاتا ہے جادو، سحر، یہ کیا ہے؟ اب حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ سحر کو اس کے اشتقاق میں اگر آپ غور کریں نا تو آپ کو اس کی نوعیت سمجھ آ جاتی ہے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحر کے وقت جو اہل ایمان ہیں وہ استغفار کرتے ہیں. یعنی رات اور دن کے درمیانی وقت کو سحر کہتے ہیں. کیوں؟ اس میں روشنی بھی ہوتی ہے اور اندھیرا بھی ہوتا ہے. اس سے استنباط کرتے ہوئے شیخ فرماتے ہیں کہ جادو ایک ایسی شے ہے جو من وجہ حقیقت ہے اور من وجہ غیر حقیقت. یعنی اس میں حقیقت اور غیر حقیقی دونوں شائبے پائے جاتے ہیں. یہ اپنے وجود کے لحاظ سے تو حقیقی ہے، لیکن اپنے اثرات کے لحاظ سے حقیقی نہیں ہے. اس کے اثرات جو ہیں وہ ایک وہم کا وہ بالا تر درجہ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ جا کے ان اثرات کو فیل کرنے والا کنونس ہو جاتا ہے اور ان اثرات میں چلا جاتا ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے جس طرح کرامت ہوتی ہے یا جس طرح معجزہ ہوتا ہے، کیونکہ معجزے اور کرامت کے اندر جو شے کی حقیقت ہے وہ بدلتی ہے. ڈاکٹر محمود علی صاحب، آپ کو اسپیشلائزیشن ہے اس میں، استدراج اور جادو ایک ہی چیز ہے یا کچھ مختلف ہے؟ نیک آدمی سے کوئی خلاف عادت کوئی بات ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. ٹھیک. کسی بات سے ایسی بات ظاہر ہو جائے تو استدراج ہے. ٹھیک ہے. اور جادو بھی استدراج میں شامل ہے. اچھا. نیک لوگ، اچھے لوگ تو جادو نہیں کریں گے، نہ سیکھیں گے، نہ سکھائیں گے. ٹھیک. یہ تو کفار کا ہے شعار کہ وہ یہ کام کرتے ہیں، ٹھیک، ان باتوں کی طرف جاتے ہیں. لیکن بظاہر کلمہ گو بھی تو کرتے ہیں. مسلمانوں میں بھی تو جادو لوگ باز کرتے ہیں، میں نے دیکھے بہت سے ایسے تباہ اعمال ہوتے ہیں. میں نے دیکھے. جی، بہت سے ایسے اعمال ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو یہ کام کرے وہ ہم میں سے نہیں. اچھا. ان میں سے ایک جادو بھی ہے. ٹھیک. حضور نے فرمایا کہ جو جادو کرتا ہے، جادو کراتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں، وہ شریعت کا منکر ہے، دین اسلام کا منکر ہے. وہ تو کافر ہو جاتا ہے. ہاں، یہ کفر کی ایک صورت ہے. اور اس لیے انہیں تو ہم دین کے حوالے سے مطلب کنسیڈر ہی نہیں کرتے نا کہ وہ مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں، وہ دین اسلام سے خارج ہیں، تو انہیں مسلمان سمجھنا تو اس کا کوئی جواز ہی نہیں رہتا. ٹھیک. نام ہے، بس نام کے مسلمان ہیں. اچھا یہ بتائیں، یہ جادو کی اقسام کتنی ہیں اور اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ جادو ہوا ہے؟ دیکھیں نا، نفسیاتی مرض جو ہیں وہ بھی ہیں، نفسیاتی امراض ہیں. اب یہ ذرا بتائیں کہ جادو کہاں ہے، نفسیاتی امراض کہاں ہیں، جنات کہاں ہیں؟ اس میں یہ میں اس نقطہ نظر سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فلاسفی اس کی سمجھنا ہوگی. جیسے ہومیوپیتھی ہے، ہومیوپیتھی کو سمجھنا ہے تو اس کی فلاسفی سمجھنا ہوگی. ہنی من نے جیسے آرگینن آف میڈیسن لکھ دیا، اسے آپ پڑھ لیں، سمجھ لیں تو ہومیوپیتھی کی سمجھ آئے گی، نہیں تو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ مرض کیا ہے، اس کا علاج کیسے ہوگا. اور ہومیوپیتھی میڈیسن کے اس فلسفے کے تحت اثر کرتی ہے. اسی طرح جادو کی فلاسفی ہمیں سمجھنا ہوگی کہ جادو بھی ایک باضابطہ علم ہے. سیکھنے والے کافر ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی اصول ہیں، تھیوریز ہیں، نظریات ہیں
عقائد ہیں، ٹھیک، اور اس کے پیچھے جو اصول کار فرما ہیں وہ بڑے مربوط ہیں۔ جادو اس طرح ہوتا ہے، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی اس میں ایک خوبصورتی ہے، اس میں تناسب نظر آئے گا، ایک ترتیب نظر آئے گی، ٹھیک، ایک ترکیب نظر آئے گی ہر چیز میں۔ ٹھیک، جیسے ایٹم ہے اور مختلف عناصر ہیں، ان کے ایٹم ہیں، تو ان میں ایک ترتیب ہے، ٹھیک، ایک تعداد کا تعین ہے، ٹھیک ہے، پروٹان کی تعداد، نیوٹران کی تعداد۔ اسی طرح ہر شے میں اللہ تعالیٰ نے توازن، ترتیب اس میں، بالکل ہے۔ جی ٹھیک ہے، اسی طرح جادو جو ہے اس میں کچھ اصول ہیں کہ کچھ کلمات کسی ترتیب سے، کسی وقت کے لحاظ سے، کسی مخصوص تعداد میں اور مخصوص تفکر کے ساتھ، تصور کے ساتھ پڑھے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے حروف میں، اعداد میں طاقت رکھی ہے، ٹھیک ہے، وہ طاقت ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ نوری علم سے ہو تو وہ نوری علم ہے، نوری طریقے سے ہو، اچھے طریقے سے ہو، اور اگر غیر اسلامی طریقے سے ہو، ناری طریقے سے ہو، تو وہ سفلی علم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سحر یا جادو سفلی علم ہے، اور اس میں کچھ کلام پڑھا جاتا ہے، کوئی عملیات پڑھے جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے تصور، تفکر اور تدبر بھی ہوتا ہے جادو کا۔ یہ بتائیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مریض جو ہے یہ نفسیاتی مریض ہے اور یہ مریض جو ہے اس پہ جادو ہوا ہے؟ کیونکہ جو اس کے مظاہر ہوں گے وہ تو ایک ہی طرح کے ہوں گے، جادو سے بھی وہی۔ اس میں یہ بہت اہم نوعیت کا سوال ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میڈیکل سائنس کا علم ہونا ضروری ہے روحانی معالج کے لیے۔ ٹھیک، اس کے بعد میڈیکل سائنس کے علاوہ یہ جو نفسیات آپ نے، یہ بھی میڈیکل سائنس کا حصہ ہے، اس کا بھی اسے سمجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ اور یہ جو جادو ہے یہ طب نبوی کا ایک اہم ٹاپک ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ تعلیم دی ہے، اس سے بچنے کے طریقے بتائے ہیں۔ جیسے اجوا کھجور کے حوالے سے ہے کہ جو صبح ہو نہار منہ اجوا کھجور کے ساتھ جادو کا اثر نہیں ہوگا، جادو بھی اثر نہیں کرے گا، کوئی اور زہر بھی اثر نہیں کرے گا۔ ٹھیک، تو یہاں ڈائمینشن دو ہیں کہ اجوا کھجور کھائی تو روحانی طور پہ بھی تحفظ ہو گیا، جسمانی طور پہ بھی کوئی جراثیم، کوئی بیماری اثر نہیں کرے گی، ایون زہر بھی اثر نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، زہر میں سارے زہر آ گئے، مہلک زہر بھی آ گئے۔ ٹھیک، تو یہ جادو طب نبوی کا ایک حصہ ہے۔ اس میں آپ نے جو فرمایا ہے یہ بہت اہم سوال ہے، یہ اس کا لیے کافی وقت درکار ہے، میں مختصراً عرض کرتا ہوں جی ارشاد، کہ جس طرح میڈیکل سائنس میں ٹھیک، تشخیص کے ذرائع ہیں، مثلا ڈاکٹر جو ہے علامات سے تشخیص کرے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کچھ ٹیسٹ لے گا جسے ہم کلینیکل ٹیسٹ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ انڈر آبزرویشن رکھے گا۔ ٹھیک، اسی طرح جادو کی تشخیص کے معروف طریقے جو ہیں وہ دو تین ہیں۔ پہلے تو اگر کوئی صاحب بصیرت ہے، اللہ نے اسے بصیرت عطا کی ہے، تو وہ مراقبہ کرے گا، میڈیٹیٹ کرے گا، اس کے سامنے حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔ ٹھیک، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے جس طرح کلینیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں اس طرح روحانی ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک، مثلا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ پڑھ کے چیک کیا جاتا ہے کہ جو سامنے مریض بیٹھا ہے اس میں کوئی اثرات ظاہر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، نیت یہ ہوگی، یعنی کلام پڑھ کے آپ نے پھونک ماری ہاں جی، تو اس کے چہرے سے، باڈی سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے اثرات ہیں یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر جو اس علم میں ماہر ہیں وہ تو دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں نا، علامات سے، کیفیات سے، ٹھیک، ان کا روحانی شعور ان کی مدد کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ ان کی باقاعدہ میں نے تعلیم اس میں لکھ دی ہے کتاب میں۔ تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ ہاں جی پروفیسر نورید صاحبہ، کالا پیلا جادو آپ لوگوں کے پاس بہت بیٹھی ہیں جو بڑے عامل تھے، جی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ میں ان کے پاس اگر بیٹھی ہوں تو قرآن کریم کے اس نور اور اعجاز کے مان پہ بیٹھی ہوں جو کہتا ہوا شفاؤں و رحمہ۔ ہمارے پاس جادو کے توڑ کے لیے بہت سے لوگ معاشرے میں یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ جادو کے توڑ کے لیے جادو کروانا جائز ہے۔ یہاں پر میں ایک چیز کی وضاحت ضروری سمجھتی ہوں کہ تمام شوافے کے نزدیک جادو کو جائز جو سمجھتا ہو وہ کافر ہے، اور جو احناف ہیں اور جو مالکی اور حنبلی ہیں ان کے نزدیک جادو کرنے والا، جادو سکھانے والا، جادو سیکھنے والا وہ تمام کے تمام کفار کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور جیسے آپ نے اپنے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ ان السحر لہو حقیقہ، یہ وہ
چیز ہے جو ایگزسٹ کر رہی ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے توڑ کے لیے ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے، ہمارے پاس وہ نوری علم موجود ہے جس کے ذریعے سے، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہم ان چیزوں کو نہ صرف یہ کہ نشاندہی کر سکتے ہیں، تشخیص کر سکتے ہیں، بلکہ ان کا توڑ بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں بار بار ان چیزوں کا تذکرہ آیا، اور خاص طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے بہت صراحت کے ساتھ تذکرہ کر دیا کہ جادوگر جو ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ سورہ طٰہٰ کے اندر بھی کہ وہ جس بھی ذریعے سے، جس بھی راستے سے آئے گا وہ خوار و محال ہوگا، اور وہ کبھی بھی اپنے اس مقصد کو نہیں پا سکتا۔ تبھی آپ دیکھ لیجئے کہ اس معاشرے کے اندر جتنے بھی جادوگر ہیں وہ آپ کو فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے طوطے سامنے رکھ کے فال نکالتے تو نظر آئیں گے، لیکن کبھی آپ کو وہ اس بام عروج پر نظر نہیں آئیں گے۔ اور اگر کسی نے دنیاوی ترقی پا بھی لی، لیکن اخروی جو نجات اور فلاح ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو بیچارے طوطے والے، ان کو نہ اس میں شامل کریں، یہ تو بیچارے ایسے تماشا وغیرہ نہیں، لگاتے ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک جو ہمیں کہتا ہے نا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اگر شجر کو آپ دیکھیے تو وہ جادو، سحر اور میجک ہے، اور اس کی اگر آپ شاخوں کو دیکھیں تو یہ پامسٹری ہے، علم نجوم ہے، ٹیرو کارڈز ہیں، بنگالی باجیاں ہیں جو اس سوسائٹی کے اندر اب جنہوں نے پوش ایریاز کا رخ بنگالی بابے آپ چھوڑ گئی ہیں، میں اس لیے کالے پیلے کہ کا باجیوں توڑ کو محبوب آپ کے قدموں میں۔ بالکل، اور یہ ان چیزوں کے اوپر معذرت کے ساتھ میں اپنی بہنوں کے لیے بہت درد دل رکھتے ہوئے کہوں گی کہ زیادہ ان کی دکانیں چمکانے والی میری بہنیں اور وہ سادہ لوگ خواتین ہیں، حتیٰ کہ وہ ڈگری ہولڈرز بھی میں نے دیکھی ہیں، بڑی بڑی ویسٹ کی پڑھی ہوئی خواتین بھی، کہ جو نہ صرف اپنا مال بلکہ عزتیں تک داؤ پہ لگا کے آ جاتی ہیں۔ کیا حاصل ہوتا ہے جب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہمیں مسنون دعائیں اور قرآنی شفا کا ایک طریقہ جو ہمارے پاس پہنچ گیا، تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس کوئی جواز نہیں بچتا کہ ہم ان لوگوں کے پاس جائیں۔ اور پھر سیدہ حدیث شفا رسول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سکھاؤ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل، کہ ان کو سکھاؤ دم، ان کو کاٹے کا منتر جو ہے اور دم سکھانے کی اجازت، اور آپ نے تلقین ارشاد فرمائی۔ پھر آپ دیکھیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ذریعے انہوں نے سانپ کے کاٹے کا کس طرح علاج فرمایا۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ معروف واقعہ ہے کہ شیطان 3 دن تک آتا رہا اور وہ غلے کی حفاظت کرتے رہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس نے تمہیں آیت الکرسی کے بارے میں تلقین کی ہے تو تھا تو جھوٹا مگر بات سچی کر گیا۔ پھر معوذتین کے بارے میں آپ نے جیسے ارشاد فرمایا، پھر گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیاں، ان سے جو پناہ مانگنے کا قرآن نے ہمیں جو طریقہ بتایا وہ معوذتین ہے۔ تو یہاں یہ بات میں کرنی ضروری سمجھتی ہوں کہ جادو کی حقیقت کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے، ہر خاص طور پر خواتین کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ وہ عقائد میں اور وہ ان کو ایزیلی جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ ٹریپ کیا جا سکتا ہے، بہت آسانی سے ان کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، تو وہ اس جھانسے میں آ جاتی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں جادو ہم پہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ جو بات آپ کر رہے تھے یہ بہت پاسبل ہے کہ ان کو کوئی نفسیاتی مرض ہو، ان کو کوئی جسمانی مرض ہو، ان کے گھر کے ارد گرد۔ اب ایک کمرے میں گئی، وہاں پر خواتین نے کہا جی ہمارے گھر میں جادو ہے، جب دیکھا ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں، جب ان کی سیلنگ چیک کرائی گئی تو وہ ایک کھڑکی کے اندر گھن لگی ہوئی تھی۔ اب ان چیزوں کو جو فزیکلی کہیں پر ایگزسٹ کر رہی ہیں ان کو ہم جادو کے جب زمرے میں ڈال کے دیکھتے ہیں تو پھر ہم خام خواہ سے پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات ضروری سمجھتی ہوں کہ جادو کے توڑ کے لیے قرآنی آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں تفویض فرمائی ہیں ان میں آیات استعاذہ، اگر صبح 11 دفعہ کوئی استعاذہ پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور 11 مرتبہ شام، تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق آپ نے فرمایا کہ صبح سے شام تک اور شام سے پھر اگلی صبح تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب ایک سوال آپ سے ہے، ہماری بڑی بوڑھ خواتین ہوتی تھی اور یہ میں نے اپنے سامنے بھی دیکھا ہے، مثلا بچے کو نظر لگ جائے ان کا 7 مرچ سرخ جو ہیں اس کو وار کے اور پھینکتے، اگر نظر لگی ہو تو واقعی چھینکیں نہیں آتی، اور اگر نظر نہ ہو تو اتنی چھینکیں آتی جس کا حساب، ذرا یہ بھی بتائیں یہ کیا ہے؟ یہ ان کا جو طریقہ کار ہے یہ روحانی تشخیص کا ایک طریقہ ہے۔ اس میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں بچہ یا بچی اسے نظر لگی ہے یا نہیں ہے، ذہن میں ایک تصور قائم ہو گیا کہ یہ سامنے بچہ اور بچی ہے، یہ چیک کرنا ہے، اور جو مرچیں اس کے اوپر سے واری جاتی ہیں، وار دی جاتی ہیں اور جلائی جاتی ہیں، وہ جو ایک تصور ہے نا سامنے پیشنٹ کا، اس کا اور اس کا کوریلیٹ ہو جاتے ہیں اس سے،
اس کوریلیشن سے یہ جائز ہے پھر؟ یس اس میں جو ہے نا کوریلیشن کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کے اثرات ہمیں انڈیکیشن کی صورت میں ظاہر ہو جاتے ہیں کہ اس کا مرض کیا ہے. یہ ڈاکٹر تنولی جس دن کوئی اچھا نہیں نا ہمارے پارٹیسپیٹ کر سکتا تو کہتے ہیں آج مجھے نظر لگی ہوئی ہے، تو پھر یہ جا کے مرچیں مارنا شروع کر انہیں دیکھے ماشاءاللہ کہنا چاہیے ہر بار اچھا تاکہ انہیں نظر نہ لگے. ہاں جی یہ بتائیں جی نظر کے بارے سے بالکل اچھا ایک آپ نے غازی صاحب قبلہ لنک کر دیا. یہ بھی تو ایک جادو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جادو میں نہیں آتی لیکن انہیں عام لوگ جادو سمجھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. نظر کے بارے میں آپ سے کا فرمان پاک ہے کہ نظر بد اتنے اثرات رکھتی ہے کہ یہ آدمی کو قبر اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے. اور عرب میں ایسے قبائل تھے وہ اونٹ اچھے اونٹ دیکھتے تھے اور گارا کے ہنڈیا جو ہے وہ رکھتے تھے چولہے پہ کہ ابھی آنے والا ہے گوشت. اور وہ اونٹ ظاہر ہے قریب المرگ ہو جاتا تھا، اسے ذبح کرنا پڑتا تھا. تو یہ بھی جو بنیادی فیکٹرز ہیں جو میٹا فزیکل امپیکٹ رکھتے ہیں. بطور مسلمان غازی صاحب ہمیں سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اصل جو مؤثر ہے وہ ذات حق ہے. یعنی اللہ کے امر کے بغیر اور اللہ کی حکم کے بغیر کوئی اچھی یا بری چیز اثر نہیں کر سکتی. اور جادو کا اثر صرف بڑا مشکل سوال ہے اور ڈرتے ڈرتے کر رہا ہوں میں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ تو مخلوق کی بھلائی چاہتے ہیں نا ہر اعتبار سے، تو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا. تو یہ جو بندے مار دیتے ہیں، یہ جو اونٹ ہانڈی میں پہنچا دیتے ہیں، یہ غازی صاحب بڑا سمپل سا ہے. ایک شخص گولی چلاتا ہے، گولی مرنے والے کو لگتی ہے وہ مر جاتا ہے. کیا گولی نے خود اس کو مارا ہے کہ اللہ کے حکم سے مارا ہے؟ وہ گولی کے اندر طاقت اللہ کے حکم سے ہی پیدا ہوئی ہے نا. صرف میکانزم کا فرق ہے، بس وہاں میکانزم مختلف ہے، اتنی سی بات ہے. دیکھیں جو بھی طریقہ ہے کسی کو بھی قتل کرنے کا معاذ اللہ، وہ طریقہ تو اپنے اندر طاقت نہیں نہ رکھتا. اس طریقے کے اندر طاقت، جیسے کوئی زہر کھانے سے مر جاتا ہے، زہر میں تو اثر نہیں ہے نا. زہر فنکشنل تو اللہ کے امر سے ہی ہوئی ہے. بعین ہی جادو کا عمل بھی پھر اللہ نے اس کو زہر دیا؟ اللہ نے اس کو زہر نہیں دیا غازی صاحب. اگر اللہ نہ چاہے تو زہر اثر نہیں کرے گا. اگر خالد بن ولید ہوگا تو زہر اثر نہیں کرے گا. اگر جادو کا ہدف صاحب ایمان ہوگا تو اس پہ جادو اثر نہیں کرے گا. دیکھیں جادو کی رسائی صرف آپ کے خیال تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے. خالد بن ولید پہ بھی اثر کرتا ہے لیکن اس نے تو وہ پڑھ دیا نا. تو غازی صاحب یہی ہے نا، توڑ اس کے پاس. میں آپ کو کہتا ہوں آپ پڑھ کے ذرا زہر کھائیں. وہ کھایا نہیں، وہ جو کیا نام ہے اس کا ہمارا جو ایمان کا وہ درجہ ہو تو ہو جاتا ہے نا، ایمان کا درجہ ہو تو ہو جاتا ہے. پچھلے سال میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ برکت کس کی ہے؟ بنیادی طور پہ تو ایمان کی برکت ہے نا. دیکھیں اس لیے علامہ نے کہا کہ ایمان جو ہے یہ عام چیز نہیں ہے. اب مجھے اجازت ہے اگر تو میں علامہ کی کوٹیشن یہاں پڑھنا چاہوں گا، ذکر آ گیا. علامہ کہتے ہیں اٹ از لائف اینڈ باؤنڈ لیس پاور وچ ریکگنائزز نو obstruction اینڈ کین میک اے مین calmly offer his prayers when bullets are showering around him. ایمان ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو تقویت کے اس درجے پہ لے آتا ہے کہ گولیوں کی بارش بھی ہو رہی ہو تو اس پہ اثر نہیں کر سکتی، اس پہ اثر نہیں کرے گی. یہ علامہ کا شعر نہیں پڑھا میں نے، یہ ریکنسٹرکشن ہے. ٹھیک ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جو آپ نے سوال اٹھایا کہ اللہ رب العزت و رحیم و کریم ہے تو کیوں جادو اثر کرتا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح اثر کرتا ہے جس طرح بقیہ چیزیں اثر کرتی ہیں. تو اب اس کے اثر کو ڈیفیوز کرنے اور اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ بھی اللہ نے ہمیں بتایا ہے. پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جادو اثر کہاں تک کرتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزہ عصائے کلیمی کا عطا فرمایا، اور آپ جانتے ہیں ساری تفصیلات ناظرین آگاہ ہیں، جب مار کا بپا ہوا تو جادوگروں نے کہا کہ آپ اپنا پہلے فن کا مظاہرہ کریں گے کہ ہم کریں گے؟ موسیٰ نے فرمایا آپ کر لیں. جیسے انہوں نے اپنی چیزیں پھینکی ساری، قرآن مجید کی آیت ہے غازی صاحب، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَإِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. ان کے جتنے لکڑیاں کے وہ شاطیر تھے اور رسیاں تھیں وہ خیال میں ایسے لگتا تھا کہ دوڑ رہی ہیں. قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا خیال میں لگتا تھا. اسی میں بار بار عرض کر رہا ہوں سوچ بدل دیتے ہو، وہ سوچ کے اوپر پیرا لگا دیتے ہیں اپنے تصرف سے، کیونکہ خیال بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے. جادوگر نے ایک مخصوص نظام تربیت سے گزر کے اپنے خیال کو اتنا میچور کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے خیال کو ڈرائیو کر سکتا ہے. ٹھیک، اتنی سی بات ہے. اس کا حل کیا ہے؟ یہ جو آیت کا ابھی ذکر ہوا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، اس کا اینڈ اللہ رب العزت نے کہاں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ خَيْرٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یہ جادو کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. اگر یہ ایمان اور تقوی کو اختیار کرتے تو اللہ کی بارگاہ سے اس سے بڑی خیر تک پہنچتے. واہ، مجھے لینی ہے بریک ناظرین. ایک نا بہت مختصر وقفہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی آج ہم اپنے ان مہمانوں سے پوچھیں گے کہ ان بیماریوں سے ہم نے کیسے نکلنا ہے. یہ جادو کا جو ایک کبھی فعل اور جو عمل ہو جاتا ہے اس سے باہر کیسے نکلنا ہے. اب ہم اس پہ ان سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین کرام. ڈاکٹر محمود علی صاحب, منتر تو سمجھ آتا ہے کہ یہ حرام ہے, یہ تنتر جو ہے یہ جائز ہے؟ اور پھر اسی طرح جنتر, یہ جو جنتر منتر اور تنتر ہیں, یہ جو کلاسیفیکیشن ہے ہندوؤں نے کی ہے. اچھا, یہ انہوں نے کلاسیفیکیشن اس طرح کی ہے کہ جو تعویذات لکھے جاتے ہیں, حروف ہوں یا اعداد ہوں, ہاں اعداد تو جنتر بن گیا, جنتر ہو گئے. جو کلام کو پڑھتے ہیں وہ منتر ہو گیا, ہاں, اور شعبدے بازی جو ہے وہ تنتر ہے. اچھا تنتر ہے. نہیں لیکن اس میں وہ مرچوں والا جو میں نے بتایا ہماری بزرگ خواتین کرتی, وہ تو 100% پکی بات تھی. یس, لیکن اس میں فلاسفی ہے نا جی, کہ آپ علاج کرنا چاہتے ہیں نا کسی کا, تو آپ اپنی قوت تصور کی استعمال کریں گے نا, اچھا, کہ اس پہ جو کچھ ہے اس کی وجہ کیا ہے. اس میں اللہ کا کلام پڑھیں, میڈیٹیٹ کریں, اور پھر آپ جو بھی چیز درمیان میں میڈیم بنائیں گے, جیسے اس میں مرچیں بنائی جاتی ہیں میڈیم, ٹھیک, اور اسے جلایا جاتا ہے, تو وہ میڈیم کے ذریعے پھر قدرت کی طرف سے انڈیکیشن ہوتی ہے کہ یہ اثرات ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جادو کے ساتھ بال میں نے دیکھا عورتوں کے کٹ جاتے ہیں, خون کے چھینٹے گھروں میں آ جاتے ہیں, ایسا ہوتا ہے, کپڑے کٹ جاتے ہیں, ایسا ہوتا ہے. میں اس میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جادو جو کرتا ہے وہ بھی کچھ اصول اور قوانین استعمال کرتا ہے. ٹھیک, اس میں یعنی ابلیسی کوئی قانون ہوتے میں ہیں, عرض کرتا اصول ہوں, ہوتے ہیں. نہیں عام اصول ہیں, دونوں طرف استعمال ہوتے ہیں, اچھا برا استعمال ہے. اچھا, جی, ایک قانون انتقال ہے, آصف بن برخیہ جو ہیں انہوں نے تخت جو ہے وہ حاضر کر دیا تھا, وہ قانون انتقال کے تحت. ٹھیک ہے. اب جادوگر جو ہے یہ اس کی ادنا مثال ہے کہ وہ اپنے تصور کی قوت سے جو چیز کہیں ٹرانسمٹ کرنا چاہتا ہے, مسلسل پریکٹس سے اسے یہ قوت اور صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ چیز ٹرانسمٹ کر دیتا ہے اور کر سکتا ہے. اس میں یوں ہے جیسے خون کے چھینٹے ہیں, اس کے تصور میں ہے کہ فلاں مرد یا عورت جو ہے اس پہ یہ خون کے چھینٹے جا کے پڑیں, وہ تصور کر کے اب اس کی پریکٹس ہوتی ہے. جب وہ اس طرح ہاتھ سے یوں جھٹکتا ہے خون, تو اس کے چھینٹے ادھر ٹرانسمٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک, اور پڑھتے ہیں. اسی طرح یہ بال کٹنا, کپڑے کٹنا, یہ ایسا ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ بہت اہم پروگرام ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں ارشاد, تو میں اس کا جو ایک علاج تجویز کرتا ہوں, جس میں جادو ہو, نظر بد ہو, آسیب کے اثرات ہوں, تشخیص بھی ہو جائے گی, علاج بھی ہو جائے گا, گھر بیٹھے ہو جائے گا, کہیں نہیں جانا پڑے گا. ٹھیک, اور اس سے نہ صرف یہ کہ روحانی امراض کا علاج ہوگا, جسمانی نفسیاتی امراض بھی اس سے دور ہو جائیں گے. ٹھیک, ماشاءاللہ. اور نہ صرف دنیا, آخرت میں بھی اس کے بہت سے فائدے ہیں. سبحان اللہ. اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے. ٹھیک, یہ ساری باتیں آپ نیت کر لیں کہ یا اللہ ہمیں یہ جو کلام ہم پڑھنے لگے ہیں, روزانہ پڑھیں گے, اور پڑھتے بھی ہیں زیادہ تر لوگ, اس سے ہمیں تمام فوائد حاصل ہو جائیں. اس میں صبح و شام درود شریف 11 بار, الحمد شریف 11 بار, ایت الکرسی 11 بار, چاروں کل میں سے ہر ایک کل 11 بار, اور پھر درود شریف 11 بار پڑھیں صبح و شام. ٹھیک, اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, نیت یہی کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں نہیں پتا کوئی اثرات ہم پہ ہیں نہیں ہیں تو دور ہو جائیں, ٹھیک, اور ہم آئندہ کے لیے بھی محفوظ ہو جائیں. ٹھیک, اور اس کلام پڑھنے کے جتنے بھی فوائد ہیں جو ہمارے علم میں ہیں یا نہیں ہیں, ہمیں وہ سارے حاصل ہوں. سبحان اللہ. اور اس کے فائد ہمیں اس دنیا میں نہیں, قبر میں, حشر میں, پرسرات پہ, ہر جگہ حاصل ہوں. ٹھیک, اور اپنے اس پاک کلام کو ہمارا دائمی ابدی ہم نشین بنا دے. واہ, اس نیت سے پڑھیں ٹھیک, تو نظر بد ہو, جادو ہو, آسیب ہو, وہ دور ہو جائے گا, اور اس کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے, اور آئندہ کے لیے محفوظ بھی ہو جائیں گے. لیکن اس میں ایک کلیہ قاعدہ یاد رکھنا ضروری ہے میرے نزدیک. وہ یہ ہے کہ ایک تو ناغہ نہ ہو, دوسرا جیسے میں نے نیت کی ہے ویسے کی جائے, کیونکہ اس میں جو ہے نا سورۃ فاتحہ, ایت الکرسی, چاروں کول پڑھنے کا کئی بار قرآن حکیم پڑھنے کے برابر ثواب ہے. تو سارا ہمیں فائدہ ہونا چاہیے, یہ نیت کریں. اس میں اسی دائرے میں رہتے ہوئے آپ شروع میں اسے روزانہ 5 بار پڑھ لیں, پھر 11 بار کر دیں, پھر 21 بار کر دیں, پھر 33 بار کر دیں, پھر 41 بار, ہو سکے تو ایک تسبیح کر دیں. تو اس میں آپ کو سارے فائدے حاصل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس میں ایک اور میں آخر پہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اولاد کی بندش کہتے ہیں کر دی, رزق کی بندش کر دی,
گھروں میں میاں بیوی کی لڑائی کرا دی، یہ بھی ہوتا ہے؟ یہ قرآن حکیم میں ذکر ہے کہ جس کے ذریعے وہ جدائی ڈالتے ہیں میاں بیوی میں، یہ ذکر ہے، احادیث میں بھی ایسی باتوں کا ذکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے۔ جو ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمایا وہ سحر تخیل ہے، تخیل، خیال میں دیکھنا کہ ایسے ہے لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے۔ ٹھیک، وہ ذرا بتائیں۔ اسے ہیپناٹائز کرنا بھی کہتے ہیں آج کل، ہیپناٹائز کر دینا اور کچھ مطلب جو ہے نا تخیل میں کچھ اور بات محسوس ہونا یا ویسے ہونا، حقیقت نہیں وہ ہوتی۔ نہیں میں کہتا ہوں حقیقت کی صورتیں ہیں جی، ایک شخص پہ جادو ہو گیا، اس جادو سے اسے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، اچھا، اب وہ جو میڈیکل سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، جادو سے کینسر ہو رہا ہے، ہیپاٹائٹس ہو رہا ہے، اب وہاں صرف تخیل کی حد تک بات تو نہ رہی، تو سحر تخیل۔ یہ پھر ڈاکٹر صاحب بتائیں نا، بڑا نازک آپ نے بات کر دی کہ کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، ہارٹ کا پرابلم ہے، شوگر ہے، مسائل ہیں، کیسے پتا چلے کہ یہ فزیکل ہے یا یہ میں نے جادو یہ کے عرض ذریعے؟ کیا کہ جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس سے پتہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اگر کوئی کینسر جو ہے اسے جسمانی عارضہ ہے، روحانی عارضہ نہیں ہے، تو وہ بھی اس کلام سے آرام آئے گا اسے، اور اگر ہے تو وہ بھی، اس میں تو ڈائیگنوز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم اسے ڈائیگنوز کرنا ہو تو اس میں یہ اصول ہے کہ جس پہ جادو یا اسیب کے اثرات ہوں یا نظر بد کے، ان سب کی علامات ایک جیسی ہیں، ہاں یہ ہے، علاج بھی ایک جیسا ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کلام میں نے عرض کیا ہے اسی سے تشخیص ہوتی ہے، جس پہ شک ہے نا کہ اس پہ جادو ہے یا نہیں ہے، نظر بد کے اثرات ہیں، اسے سامنے اٹھا کے یہی پڑھیں اور دم کریں اور نیت کریں کہ اس پہ جو اثرات ہیں ظاہر ہو جائیں۔ اسیب ہے تو ظاہر ہو جائے گا، دورے کی کیفیت ہو جائے گی، جادو ہے تو جو کیفیت ہے، گھبراہٹ ہے، سر درد ہے، وہ اس میں اضافہ ہو جائے گا، تو اس کے بعد دوبارہ یہی چیزیں پڑھ کے دم کرنی ہے کہ اب اس پہ جو کیفیت آ گئی ہے وہ بھی دور ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا پروفیسر نوید، جنات اور یہ باہر کی بلائیں جو ہیں وہ بھی تو اثرات مرتب کرتی ہیں، وہ بھی جادو بھی کر دیتی ہیں، خود اپنے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا جی مجھے تو یاد ہی نہیں رہتی چیزیں اور مجھ پہ اثرات ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جو تھا وہ ان کے منہ میں ڈال دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ تم بھاگ جاؤ یہاں سے، اس کے پاس سے، تو وہ جو بھی اثرات تھے وہ چلے گئے، اس کے بعد ان کو وہ کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ بالکل ایسا ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق جنات کی جو خلقت ہے وہ آگ سے ہے اور یہ شریر ان کے اندر زیادہ ہیں، اور چونکہ جادو کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ یہ شریر اور خبیث روحوں کے ذریعے ایک ایسی تحریک ہوتی ہے جس کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، تو بنیادی ان کا مقصد ہی نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ اب آپ ان کی ریمیڈیز کی بات کر رہے تھے، خاص طور پر ان کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ گھر کے یونٹ کو توڑنا ہے، میاں بیوی کی جدائی ڈلوانا ہے، اور اس میں وہ ایک معروف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت شیطان پانی پر جو اپنا تخت لگاتا ہے وہ اپنے اس چیلے اور شاگرد کو شاباش دیتا ہے، باقیوں کو نہیں، کہ جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا کے آتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات جو ہو رہی تھی پہلے بھی، میں اس کے حوالے سے 2 آیات کریمہ پیش کرنا چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ یہ جو ہم ادھر ادھر جا کے اپنی، ڈاکٹر صاحب نے بہت قیمتی بات کر دی کہ تشخیص میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ بیماری اگر آپ کے اوپر آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بندش آتی ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، بچیاں پریشان ہیں، گھر والے پریشان ہیں، رزق کے معاملات ہیں، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اچھا بعض کاروبار کے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ پریشان، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جو وہ بزنس کر رہے ہیں اس میں ڈاؤن فال آ گیا ہے انٹرنیشنلی، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کام ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، یعنی اس کی جو فزیکل ریزنز ہیں آپ ان کو بھی ایڈریس کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے اوپر کوئی بیماری آئی ہے تو سورہ رحمان کا وظیفہ، سورہ یاسین کا وظیفہ، سورہ مزمل کا وظیفہ، آیات استعاذہ اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک دعا بہت خاص ہے، یوٹیوب پہ آپ کو نیٹ پہ مل جائے گی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دعا مجھے یاد نہ ہوتی تو یہودی اپنے جادو کے ذریعے مجھے گدھا بنا دیتے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ان دعاؤں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کریں تو کوئی وجہ نہیں، لیکن جس کو بھی ہمارا ایمان ہے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ سے ایک کالر سوال پوچھنا چاہتے ہیں جی، الوی صاحب، ظفر الوی صاحب، جی ظفر صاحب فرمائیں۔ جی غازی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی فرمائیں۔
गाजी साहब, पहले तो मैं मासूम हुआ हूँ, जब आपको सुबह नूर से इधर आए तो मुझे प्रोग्राम का पता ही नहीं था, मुझे काफी देर होती है, मैं आपको ढूंढता रहा हूँ। अच्छा ये मेरे लिए रहमत है कि मैंने कुछ पहले ये चैनल लगाया तो आप माशाल्लाह इधर थे। मेरा ये सवाल है कि आपसे, मेरा ये सवाल है आपसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, वो अल्लाह के बड़े प्यारे और लाडले नबी थे। जब उनके ख्याल में जादूगरों की रस्सियां सांप बनकर आ गई थी, तो क्या जो दूसरे लोग मजमा देखने वाले थे उनकी भी यही आदत थी क्या, या उनका देर, क्योंकि डॉक्टर साहब जहरी तौर पर जादू असर करता है, आगे नहीं करता, तो क्या जो दूसरे मजमा देखने वाले थे उनके ख्याल में सांप? ठीक है, हाँ समझ गया आपका सवाल, मैं समझ गया। डॉक्टर तनोरी आप जवाब दें। आप समझ गए सवाल? मैं सवाल समझ गया जी। देखें, इसमें एक बड़ी बुनियादी बात हमें ये याद रखनी चाहिए कि जादू का असर ख्याल तक होता है, और ख्याल आपकी फिजिक को डिस्टर्ब करता है। यानी देखें ना, नफसियाती मसाइल से हार्ट अटैक नहीं हो जाते, गुर्दे फेल नहीं हो जाते, क्योंकि अब जो कुरान मजीद ने कहा कि ख्याल में नजर आया तो सामने पैगंबर थे, तो कुरान मजीद एक कानून दे रहा है ना, एक असूल दे रहा है। दूसरी बात यह है कि जादू का मंजर हमागीर होता था, देखने वाले थे उनको भी हमागीर होता था, हमागीर होता था। अच्छा, देखें क्यों आपको मौजज़ा दिया गया, जिस पैगंबर को जो मौजज़ा दिया गया उस दौर के इल्म और फन पे गालिब आने के लिए दिया गया। ईसा अलैहिस्सलाम को तिब का मौजज़ा क्यों दिया गया? ठीक, जिस पैगंबर को भी आप देखें। जी प्रोफेसर नूरीद आप जारी रखें। मैं बात कर रही थी कि जादू के हवाले से कि कोई भी चीज़ इज़्ने इलाही के बगैर ना फ़ायदा पहुंचा सकती है ना नुकसान पहुंचा सकती है। यहाँ हमें अपने तवक्कुल को मजबूत करना है, अपने यकीन और ईकान को मजबूत करना है कि हर खैर और शर जब हमने मान लिया कि अल्लाह की तरफ से है, तो कोई जादूगर किसी को उस वक्त तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रही हैं कि ताल्लुक बिल्लाह को मजबूत करो तो नहीं कुछ होगा। और दूसरी बात ये कि जादूगर क्या करते हैं, वो अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं। जादू के तोड़ के लिए आप अवामिर और नवाही की तरफ जब आ जाएंगे, अहकामात इलाहिया, शरीयत, कुरान की तिलावत, दुरूद और सलाम, और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 40 दिन तक जो अवामिर और नवाही का ख्याल रखने के साथ बावजू रहे, अल्लाह ताला उसके हिजाबात उठा देता है। जरा एक और कॉलर आ गए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अब्दुल रज़ाक साहब हैं जी लाइन पे? जी अब्दुल रज़ाक साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी कहाँ से आप? अच्छा जी जी फरमाएं सवाल। हमारे आपको पहले तो मैं पहले 3-4 दफा कॉल आपकी कॉल नहीं मिली। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कुछ गठी जमीन है और कुछ लोग जो है ना पता नहीं कौन करता है, रोटी जो है ना, रोटी को दबा जाते हैं, और कुछ मुर्गियों से आंखें वगैरह जमीन में दफन पा जाते हैं। 3-4 दफा आपने ये चीजें निकाली हैं, ये क्या जादू है या कोई और चीज है? मुर्गी के टुकड़े और अच्छा रोटी, ठीक है जी। वो कह रहे हैं जी कि हमारे यहाँ हमारी ज़मीन में रोटी के टुकड़े और मुर्गी के हिस्से जो है वो दबा जाते हैं लोग, तो ये क्या है? उसमें बाज़ औक़ात शरारत के तौर पे भी कुछ लोग ऐसे कर देते हैं कि दूसरा समझे कि जादू हो गया है जी, और मसूर की दाल हाँ, लेकिन इसका इलाज है, अगर वाकई कोई ऐसा कोई कर रहा है तो या चले ना नहीं भी कर रहा तो बरकत के लिए ये होता है, जो मैंने वजीफा बताया है, वो पानी पे दम करें, खेत में छिड़क दें, असरात दूर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। जी आप मुकम्मल करें। मैं इसमें इजाफा करना चाहूँगी, उस्ताद मुकर्रम डॉक्टर सनाउल्लाह साहब का आपने तज़किरा किया, वो और अहादीस और कुरानी आयात को जब हम सामने रखें तो जो हमारे बुजुर्ग जिस चीज़ की तलकीन फरमाते हैं वो सदकात नाफिला हैं। हम तो ज़कात के मामले में जो सदकात वाजिबा हैं रिलक्टेंट रहते हैं, लेकिन हुक्म यह है कि रोज़ाना अपनी सुबह का आगाज़ सदक़े से करो, चाहे वो एक मुस्कुराहट ही क्यों ना हो, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है। और हम ये समझते हैं उससे माल कम हो जाता है, कम नहीं होता, अल्लाह उसमें बरकत दाखिल फरमा देता है। और एक और बहुत अहम चीज़ जो हमारे बुजुर्ग तलकीन करते हैं वो नादे अली है। और मैं डॉक्टर साहब से वो कह रही थी कि इन्होंने अपनी इस किताब के अंदर बहुत कड़ी शराइत रखी हैं इजाज़त की, और वो यकीनन इसीलिए हैं कि अगर आप
کلمہ گو ہیں تو پھر آپ کو 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے، پھر آپ کو رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں، پھر آپ کو شریعت کے احکامات کی پاسداری بھی کرنی ہے، کیونکہ حضرت خواجہ جنید جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو پانی پر چلتا ہوا دیکھو اور کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو تو تب تک تم اس کی ولایت کا اقرار نہ کرو جب تک کہ اس کو اوامر اور نواہی کا پابند نہ دیکھ لو۔ تو ہمارے نزدیک جو شریعت ہے اس کو معیار ہونا چاہیے۔ آپ نے باجی بستامی کہا ہے؟ حضرت جنید نہیں، بغدادی، باجی بستامی کا یہ قول ہے۔ چلیں آگے بات اب اس میں دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دعا تفویض فرمائی کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ میں اپنی بہنوں کو بڑی آسان سی چیز ہے، میں کہتی ہوں آپ اس کو کثرت سے پڑھیں۔ آپ آیات استعاذہ وہ نہیں آتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تو ہم ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اتنی آسان ہے۔ اور آج کل جیسے کرونا وائرس کا ایک وہ ہے پوری دنیا کے اندر، یہ بھی اس کا علاج ہے۔ آپ اس جو بھی چیز کھائیں یا پانی پئیں تو آپ اس سے پہلے اگر 3 دفعہ 5 دفعہ 11 دفعہ اس کو پڑھ کے کھائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ اچھا جی، بچوں کو بڑا دھیان کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب، نہیں نکلنا چاہیے شام کو، بچوں کو بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ مجھے تو ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جب میں بچپن میں تھا اور میرے ہاتھوں پہ مہندی لگ جاتی تھی ہر جمعرات کی رات کو، اور اس کے بعد وہ پورا ہفتہ رہتی تھی، اگلے ہفتے پھر نہیں لگ جاتی تھی۔ پھر وہ مولانا قلندر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑی ان کی کتابیں ہیں، ان کے پاس والد گرامی مجھے لے کے گئے اور انہوں نے وہ تعویذ دیا اور دم کیا، تو وہ پھر کافی عرصے تک وہ نہیں رہا۔ پھر میں بی اے کا اسٹوڈنٹ تھا تو پھر وہی چیزیں مجھے دوبارہ نظر آنی شروع ہوئی اس طرح۔ تو یہ یقیناً ہے تو صحیح اس طرح کی ہوائی چیزیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو بچوں کو لے کے رات کو لوگ نکلتے ہیں اس کا بڑا دھیان کرنا چاہیے۔ عورتیں خوشبو لگا کے رات کو نکلتی ہیں، تقاریب میں جاتی ہیں، قبرستانوں کے پاس سے گزرتی ہیں، اس کے بڑے نقصانات ہیں، یہ بھی ذرا بتا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جب شام ہو جائے تو بچوں کو گھر میں رکھیں، باہر نہ نکلنے دیں۔ پھر کہتے ہیں بچہ روتا بہت ہے جی، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جی بچے بہت رو رہے ہیں جی، بلا وجہ ضد، کوئی وجہ بھی نہیں ہوتا، بچہ روتا جا رہا ہے، وہ باہر کی چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور اس میں یہ جو میں نے وظیفہ عرض کیا ہے نا آج، یہ جو پروفیسر صاحبہ نے کافی وظائف فرمائی ہیں بالکل درست ہیں۔ اس میں جو میں نے عرض کیا ہے، جب یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئیں تو حضور نے باقی جو تھیں دعائیں استعاذہ کی وہ ترک فرما دی تھیں اور آپ یہی پڑھتے تھے۔ اور آپ رات کو جب بستر پر تشریف لے جاتے تھے تو سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس دونوں آپ اپنے مبارک ہاتھوں پہ دم کر کے سر سے لے کے پاؤں تک آپ پھیرتے تھے، پہلے جسم کے اگلے حصے میں پھر پچھلے۔ یہ بھی بہترین علاج ہے، اگر روزانہ یہ ہو جائے تو۔ ڈاکٹر صاحب گفتگو جاری رہے گی، مجھے بریک لینی ہے۔ ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفا کبیر سے جی نسخے کا وقت ہے۔ یہ رزق کی کشادگی کے لیے وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسم پاک یا باسط ہو، اگر بوقت صبح 10 مرتبہ ہاتھ پھیلا کر کہے اور ہاتھ چہرے پر پھیر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا، رزق میں برکت ہوگی۔ اور شرط یہ ہے کہ کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر جو ہے کوئی بھی درود پاک پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ ہم حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے سب سے بڑے نعت خوان تھے، ان کی پوتی آج زارا چشتی ہمارے ساتھ ہے، اس سے ہم بیٹی سے آج نعت بھی سنیں گے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے، مل کے زوردار نعرہ میرے سامعین ناظرین سب مل کے لگائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی زارا۔ کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر۔
کدھر وہ ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر. میں سوچتا ہوں کہ اعظم شب طویل حیات کٹے گی کیسے کسی درد آشنا کے بغیر. کٹے گی کیسے کسی درد آشنا کے بغیر. نماز میں نہیں شامل اگر سرور حضور. نماز میں نہیں شامل اگر سرور حضور. تو جان لو کہ یہ کشتی ہے نا خدا کے بغیر. تو جان لو کہ یہ کشتی ہے نا خدا کے بغیر. کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر. ماشاءاللہ. اچھا جی میں بات ہاں جی ہم نے ماشاءاللہ معوذتین کا ذکر ہوا. معوذتین میں ایک بڑا بنیادی جو حکمت ہے غائی صاحب، کوئی بھی خارجی طاقت چاہے وہ سحر ہو، جادو ہو یا نظر باد ہو، ہمارے اندر کی کمزوری کے بغیر اثر نہیں کرتی. اچھا ان دونوں کا علاج معوذتین کے اندر ہے. آپ سورہ فلق میں پہلی آپ نے اگر کلام بنا لیا اپنا سورہ اظہار فلق کر میں لیا. خارجی چیزوں کا ذکر ہے، ہاں. من شر النفاثات و من شر حاسد اذا حسد. سورہ ناس میں داخلی چیزوں کا ذکر ہے، ومن شر الوسواس الخناس ہاں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یعنی آپ اندر سے کمزور ہیں تو باہر کی چیزوں نے آپ کو کیپچر کرنا ہے. واہ. جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہے، جتنا آپ اللہ کے ساتھ ہیں. اور پھر دوسری بات جس طرف ابھی نورید فاطمہ نے بھی ذکر کیا، پروفیسر ثناء اللہ صاحب جو صدقات کا ذکر کرتے ہیں، براہ راست حدیث ہے، داؤ امراضکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کیا کرو. واہ واہ. واستقبلوا امواج البلایا بالدعاء والتضرع. جب تم پہ مصیبتیں آئیں تو اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کیا کرو. تو یہ دو چیزیں ہمیں جوڑنے کی ضرورت ہے جن پہ بہت زور ہوا، معوذتین پہ اور دوسرا صدقات پہ. اگر ہم اس کو اپنا شعار بنا لیں اور پھر پورے لائف سٹائل کو اس پہ لے کے جائیں، یعنی ہر ایک کے بارے میں اس نے ظن رکھیں، بہت شکریہ صدقہ و ڈاکٹر خیرات صاحب. کریں. اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.